یہ پیشکش sikhbookclub.com کی جانب سے ہے۔ رب ایک ہے جس کا نام واجب الوجود ہے، جو دنیا کا بنانے والا ہے، جو سب میں پھیلا ہوا ہے، ڈر سے پاک ہے، دشمنی جیسی صفت سے خالی ہے، جو وقت اور موت سے پاک ہے، جو کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، جو اپنے وجود سے روشن ہے، وہ جو سدگرو کی مہربانی سے حاصل ہوئی ہے۔ منتر کا ورد کرو، اسے گرو کی آواز کا عنوان بھی مانا گیا ہے۔ رب کائنات کی تخلیق سے پہلے سچا تھا، زمانوں کے آغاز میں بھی سچا تھا، اب یہ حال میں بھی موجود ہے۔ یہ شری گرو نانک دیو جی کا بیان ہے کہ مستقبل میں بھی سچ کی وہی شکل بغیر کسی بناوٹ کے موجود ہوگی۔ اگر کوئی لاکھ بار استنجا کرتا رہے تب بھی اس جسم کے باہری حصے کا دھونا ذہن کی پاکیزگی کا سبب نہیں بن سکتا۔ ذہن کی پاکیزگی کے بغیر رب واحد گرو کا غور و فکر بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ صرف سوچنے سے انسان اخلاقی اعتبار سے پاکیزہ نہیں ہو سکتا، خواہ مراقبہ کر کے خاموش رہے۔ جب تک دماغ سے جھوٹی برائیاں نہ نکل جائیں۔ یہ بات مبنی بر حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کی تمام چیزوں کے مادے کو کھا لے تب بھی پیٹ سے بھوکے رہ کر یعنی ورت رکھ کر روحانی بھوک نہیں مٹا سکتا، چاہے کسی کے پاس ہزاروں لاکھوں عاقلانہ فکر ہو۔ لیکن یہ سب مغرور ہونے کی وجہ سے کبھی بھی واحد گرو تک پہنچنے میں مددگار نہیں ہو سکتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر رب کے سامنے سچائی کی کرن کیسے بن سکتی ہے؟ ہمارے اور واحد گرو کے درمیان باطل کی جو دیوار ہے وہ کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ سچی شکل بننے کا طریقہ بتاتے ہوئے شری گرو نانک دیو جی کہتے ہیں، یہ تخلیق کے آغاز سے ہی لکھا گیا ہے کہ صرف ایک دنیاوی مخلوق ہی خدا کے حکم پر عمل کر کے یہ سب کر سکتی ہے۔ دنیا کی تخلیق میں ہر ایک جسم حکم رب سے وجود میں آیا ہے، لیکن اس کے حکم کو زبان سے الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ واحد گرو کے حکم سے اس سرزمین پر کئی اقسام کی مخلوقات کی تحقیق ہوتی ہے۔ اس کے حکم سے عزت و آبرو یا اونچ نیچ کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ رب واحد گرو کے حکم سے ہی انسان کو بہترین زندگی یا بدترین زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اسی کی لکھی ہوئی تقدیر سے انسان خوشی اور غم کا احساس کرتا ہے۔ واحد گرو کے حکم سے ہی کئی جانداروں کو فضل و احسان ملتا ہے۔ بہت سے اس کے حکم سے شش و پنچ کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ سب کچھ اسی عظیم قدرت والی ہستی کے ماتحت ہی رہتی ہے۔ دنیا کا کوئی کام اس سے باہر نہیں ہے۔ اے نانک، اگر انسان اس رب کے حکم کو خوش دلی سے جان لے تو کوئی بھی مغرور انا کی ضد میں نہیں رہے گا، کیونکہ یہ انا پرستی دنیا کی شان و شوکت میں پھنسے انسانوں کو واحد گرو کے قریب نہیں ہونے دیتی۔ صرف رب کے فضل و کرم سے ہی جس کسی کے پاس روحانی طاقت ہے وہ اس قادر متعلق رب کی طاقت کی شان کو بیان کر سکتا ہے۔ کوئی اس کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمتوں کو اس کی مہربانی سمجھ کر اس کی شہرت کی تعریف کر رہا ہے،
کوئی جاندار اس کی ناقابل بیان خصوصیات اور عظمت و جلال کی تعریف کر رہا ہے، کوئی اس کے متضاد خیالات کے ذریعے اظہار کر رہا ہے، کوئی پیدا کرنے والے اور برباد کرنے والے خدا کی شکل جان کر اس کی تعریف کرتا ہے، کوئی اس کی اس طرح تعریف بیان کرتا ہے کہ اسے اعلیٰ عہدے پر فائز کر پھر واپس لے لیتا ہے، کوئی جاندار اس غیر متشکل رب کو خود سے دور جان کر اس کی شان گاتا ہے، کوئی اسے اپنے جسم کا حصہ جان کر اس کی شان میں گانا گاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ان کی شہرت کی بات کی ہے، لیکن پھر انتہا نہیں ہوا۔ کروڑوں انسانوں نے اس کی خوبیاں بیان کی ہیں، پھر بھی اس کی اصلی شکل تک رسائی حاصل نہیں ہو سکی۔ واحد گرو غریب نواز بن کر انسان کے جسمانی مادے میں نہ تھکنے والی طاقت دیتا ہی جا رہا ہے، لیکن انسان اسے لیتے ہوئے تھک جاتا ہے۔ تمام انسان زمانوں سے ان چیزوں سے لطف اندوز ہوتے آ رہے ہیں۔ واحد گرو کی مرضی سے ہی پوری سرزمین کے راستے چل رہے ہیں۔ شری گرو نانک دیو جی روئے زمین کی مخلوق کو متنبہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ رب واحد گرو بے فکر ہو کر اس دنیا کے انسانوں پر ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ وہ رب جو غیر متشکل ہے، اپنے سچے نام کے ساتھ خود بھی سچا ہے۔ اس سچے اور سچے نام والے کو محبت کرنے والے ہی غیر محدود کہتے ہیں۔ تمام دیوتا، راکشس، انسان اور جانور وغیرہ جاندار کہتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، مادی چیزیں دے دے کرتے ہیں، وہ عطا کرنے والا رب سبھی کو دیتا ہی رہتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح دوسرے راجہ مہاراجاؤں کے لیے کچھ ہدیہ و تحفہ لے کر جاتے ہیں، ویسے ہی اس کامل رب کی بارگاہ میں کون سا تحفہ لے جایا جائے تاکہ اس کا دروازہ آسانی سے نظر آئے؟ ان کی زبان سے کیسی تعریف کی جائے کہ وہ واحد گرو ہمیں محبت کا پرساد عطا کرے؟ گرو مہاراج اس سوال کا جواب واضح کرتے ہیں کہ صبح سویرے یعنی 4 بجے سے 5:30 بجے تک، جس وقت انسانوں کا دماغ عام طور پر دنیاوی الجھنوں سے خالی ہوتا ہے، اس سچے نام والے واحد گرو کے نام کو یاد کریں اور ان کی شان گائیں، تب ہی آپ کو اس کی محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اس سے خوش ہو جائیں تو گرو جی بتاتے ہیں کہ صرف عمل سے ایک جاندار کو یہ بدنی کپڑا ملتا ہے، یعنی انسان کی پیدائش اس سے نجات نہیں ملتی۔ نجات حاصل کرنے کے لیے اس رب کے نظر کرم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اے نانک، اس طرح کا ادراک کرو کہ وہ حقیقی شکل بے شکل ہی سب کچھ ہے۔ اس سے انسان کے تمام شکوک و شبہات مٹ جائیں۔ وہ رب کسی کے ذریعے مورتی کی شکل میں قائم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی بنایا جا سکتا ہے۔ وہ ہر چیز سے بالاتر ہو کر خود سے روشن ہے۔ جس شخص نے بھی اس واحد گرو کا نام یاد کیا ہے، اس نے اس کے دربار میں عزت و احترام پایا ہے۔ شری گرو نانک دیو جی کا بیان ہے کہ ان لامحدود خوبیوں کے غیر متشکل رب کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی تعریف کرتے ہوئے، تعریف سنتے ہوئے اس کے لیے دل میں تعظیم و تکریم برقرار رکھیں۔ ایسا کرنے سے دکھ درد ختم ہو کر گھر میں خوشیوں کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ گرو کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہی ویدوں کا علم ہے۔ اسی علم کی تعلیم ہر جگہ موجود ہے۔
गुरु ही शिव, विष्णु, ब्रह्मा और माँ पार्वती है, क्योंकि गुरु सुपर पावर है। अगर मैं उस रब की सिफ़ाते आला और गुण के बारे में जानता भी हूँ, तब भी उन्हें बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें बयान करना नामुमकिन है। ऐ सच्चे गुरु, सिर्फ मुझे यही समझा दो कि जो तमाम जानदारों को रोज़ी देने वाला है, मैं कभी भी उसे नहीं भूल पाऊँ। गुस्ल भी उसी शक्ल में किया जा सकता है जब ये अमल उसे मंजूर हो। उस गैर मुतशक्किल रब की मर्ज़ी के बग़ैर गुस्ल करके क्या करूँगा, क्योंकि फिर तो ये सब कुछ बेमायनी ही होगा। उस खालिक की तख्लीक की हुई जितनी भी मखलूक ज़मीन में देखता हूँ, उसमें अमाल के बिना ना कोई जानदार कुछ हासिल करता है और ना ही उसे कुछ मिलता है। अगर सच्चे गुरु का सिर्फ इल्म हासिल कर लिया जाए तो इंसानी हयातियात की अक्ल कीमती पत्थर, जवाहरात और याकूत जैसे मवाद से भर जाएगी। ए गुरु जी, मुझे सिर्फ इसका इदराक करवा दो कि दुनिया की हर एक मखलूक़ात को अता करने वाला गैर मुतशक्किल रब मुझे भूला ना हो। अगर कोई इंसान या योगी की योग मुराकिबा करके 4 लोगों से 10 गुना यानी 40 योगियों की उम्र हो जाए, इस रोए ज़मीन के 9 हिस्सों में उसकी शोहरत हो, जिसका जिक्र अफसानवी सहीफ़ों में दर्ज है, सब उसके एहतराम में साथ चलें, दुनिया में नामूर इंसान बनकर अपने फजल का गीत गाते रहो। अगर गैर मुतशक्किल वाहे गुरु के रहमो करम के साये में वो इंसान नहीं आता, तो कोई भी उसकी रहमत का सवाल ना करता। इतनी इज्जत व तकरीम के बावजूद भी ऐसे शख्स को एक छोटा सा कीड़ा समझा जाता है, यानी रब के सामने कीड़े मकोड़ों से भी कमतर जुर्म करने वाला भी उसे मुजरिम ही समझेगा। गुरु नानक जी ने कहा है कि वो बेबाक इंसानों को लामहदूद ताकत देता है और नेक इंसानों को और ज़्यादा नेक बनाता है। लेकिन ऐसा कोई और नज़र नहीं आता जो इन खूबियों से भरपूर रब की कोई खूबी अता करे। रब का नाम सुनने यानी उसकी शोहरत में अपने दिल को लगाने की वजह से ही देव और नाथ वगैरह ने बुलंद दर्जा हासिल किया है। नाम सुनने से ही ज़मीन, उसको थामने वाले बैल, मजहबी मतून के मुताबिक धौला बैल जिसने इस ज़मीन को अपने सींगों पर उठा रखा है, और आसमान के इस्तेहकाम की ताकत का इल्म हासिल हो जाता है। वक्त भी नाम सुनने वालों को छू नहीं सकता। ए नानक, रब के अकीदत मंदों में हमेशा खुशी की रोशनी रहती है। वाहे गुरु का नाम सुनने से तमाम दुख और बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं। शिव, ब्रह्मा और इंद्रा वगैरह को रब का नाम सुनकर ही आला दर्जा हासिल हुआ है। बुरा काम करने वाले इंसान भी सिर्फ नाम सुनकर ही काबिल तारीफ बन जाते हैं। नाम के साथ शामिल होने से योगा, मणिपुर और मौलाधार वगैरह के राज का इदराक हो जाता है। नाम सुनने से शास्त्रों, एदादो शुमार, योग, इंसाफ वगैरह 27 स्मृतियों और 4 वेदों का इल्म हासिल होता है।
اے نانک، سنتوں کے دلوں میں ہمیشہ خوشی کی روشنی رہتی ہے۔ واحد گرو کا نام سننے سے تمام دکھ اور برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نام سننے سے انسان سچائی، اطمینان اور علم جیسی بنیادی باتوں کو جانتا ہے۔ سب سے بہترین سفر 68 تیرتھوں کا غسل ہے جو نام کے سننے سے حاصل ہوتا ہے۔ غیر متشکل واحد گرو کا نام سن کر جو شخص اسے بار بار زبان سے ذکر کرے تو اس شخص کو رب کے دربار میں عزت حاصل ہوتی ہے۔ نام سننے سے انسان آسانی سے یاد رب میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس سبب سے روحانی تزکیہ اور علم حاصل ہوتا ہے۔ اے نانک، رب کے بندوں کے لیے روحانی خوشی کو روشنی ہمیشہ رہتی ہے۔ رب کا نام سننے سے تمام دکھ اور برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نام سن کر خوبیوں کے سمندر شری ہری میں جذب ہو سکتا ہے۔ نام سننے کے اثر سے ہی شیخ، پیر اور بادشاہ اپنے عہدوں پر مکرم ہیں۔ غیر تعلیم یافتہ انسان واحد گرو کا نام سن کر ہی اس کی بندگی کا راستہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس دنیا کے سمندر کی بے حد گہرائی کو جان پانا بھی نام سننے کی طاقت سے ممکن ہو سکتا ہے۔ اے نانک، اچھے آدمیوں کے اندر ہمیشہ خوشی کی روشنی رہتی ہے۔ واحد گرو کا نام سننے سے تمام دکھ اور برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس غیر متشکل رب کا نام سن کر اسے ماننے والے یعنی اسے اپنے دل میں بسانے والے انسان کی حالت بیان کی جا سکتی نہیں۔ جو بھی اس کی حیثیت و طاقت کی تفتیش میں پڑتا ہے تو اسے آخر میں افسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ سچ کر لینا آسان نہیں۔ ایسی کوئی تخلیق نہیں جو نام سے ملنے والی خوشی کو ظاہر کر سکے۔ اگر ایسے مرحلے کو قلم بند کیا بھی جائے تو اس کے لیے نہ کاغذ ہے، نہ قلم اور نہ کوئی نرالا لکھنے والا جو واحد گرو میں جذب ہونے والے کا سوچ کر سکے۔ رب کا نام سب سے اچھا اور کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ اگر کوئی اسے اپنے دل میں بسا کر اس کے بارے میں سوچے، واحد گرو کا نام سن کر اس پر غور و فکر کرنے سے دل و دماغ میں اس کی کثیر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ غور و فکر کرنے سے ساری مخلوق کا علم حاصل ہوتا ہے۔ غور و فکر کرنے والا انسان کبھی دنیاوی پریشانیوں یا آخرت میں واحد گرو کے عذاب سے دوچار نہیں ہوتا۔ غور و فکر کرنے والا انسان آخرت میں رب کے ساتھ جہنم میں نہیں جاتا بلکہ دیوتاؤں کے ساتھ جنت میں جاتا ہے۔ واحد گرو کا نام سب سے اچھا اور کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ انسان کو چاہیے کہ اسے اپنے دل میں بسا کر اس کے بارے میں غور و فکر کرے۔ واحد گرو کے نام پر غور و فکر کرنے والے انسان کی راہ میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ غور و فکر کرنے والا انسان دنیا میں لوگوں کے لیے اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسا شخص کسی جھگڑے یا فرقہ واریت کو پیچھے چھوڑ کر مذہب کے راستے پر چلتا ہے۔ غور و فکر کرنے والے انسان کا مذہبی سرگرمیوں سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔
واحد گرو کا نام سب سے اچھا اور کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اسے اپنے دل میں بسا کر اس کے بارے میں غور و فکر کرے۔ رب کے نام پر غور کرنے والا انسان نجات کے دروازے کو حاصل کر لیتا ہے۔ غور کرنے والے اپنے تمام گھر والوں کو بھی اس نام کی پناہ دیتے ہیں۔ غور و فکر کرنے والا گور سکھ خود اس عالمی سمندر کو پار کرتا ہی ہے اور دوسرے ساتھیوں کو بھی پار کروا دیتا ہے۔ اے نانک، غور و فکر کرنے والا انسان در در کا بھکاری نہیں بنتا۔ واحد گرو کا نام سب سے اچھا اور کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اسے اپنے دل میں بسا کر اس کے بارے میں غور و فکر کرے۔ جن لوگوں نے واحد گرو کے نام کا ذکر کیا ہے وہ بلند پایا اولیاء رب کے دربار میں قبول ہوئے ہیں، وہی وہاں سر بلند ہیں۔ ایسے گناہوں سے پاک انسان واحد گرو کے دربار میں عزت پاتے ہیں۔ ایسے نیک آدمی شاہی دربار میں قابل احترام ہوتے ہیں۔ نیک آدمی کی توجہ اسی ایک ست گرو میں ہی لگی رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس خالق کے بارے میں کہنا چاہے یا اس کی تخلیق کو شمار کرنا چاہے تو اس خالق کی قدرت کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ واحد گرو کے ذریعے بنائی گئی مذہبی ڈھانچے کو ورشپ نے اپنے اوپر ٹکا کر رکھا ہے، جو کہ رحم کا بیٹا ہے۔ کیونکہ ذہن میں ہمدردی ہوگی تب ہی اس انسان سے دھرم کا کام ممکن ہوگا جو صبر و قناعت کے دھاگے سے بندھا ہوا ہے۔ اگر کوئی رب کے اس اسرار کو جان لے تو وہ مخلص ہو سکتا ہے۔ کتنا بوجھ ہے، وہ کتنا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ خالق نے اس سرزمین پر جو کچھ پیدا کیا ہے وہ پوشیدہ ہے، لامحدود ہے، یعنی لاتعداد ہے۔ پھر اس بیل کا بوجھ کس طاقت پر منحصر ہے؟ خالق کی اس تخلیق میں کئی ذاتوں، رنگوں اور مختلف نام سے مشہور لوگ موجود ہیں، جس کے ذہن و دماغ پر واحد گرو کے حکم سے چلنے والی قلم نے جس کے ذہن و دماغ پر واحد گرو کے حکم سے چلنے والی قلم سے اعمال کا حساب لکھا گیا ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر اس عمل کو لکھنے کی بات کہے تو اسے یہ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ حساب کتنا لکھا جائے گا۔ لکھنے والے اس رب میں کتنی طاقت ہوگی، اس کی شکل کتنی حسین ہے، وہ کتنا سخی ہے، اس کا پورا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس نرالی ذات کے صرف ایک لفظ سے پوری دنیا وجود میں آئی ہے۔ اسی ایک لفظ کے حکم سے اس دنیا میں بہت سے جاندار اور دوسرے مادے بہنے لگے ہیں۔ اس لیے مجھ میں اتنی عقل کہاں کہ میں اس ناقابل بیان رب کی قدرت پر غور کر سکوں۔ اے لامحدود شکلوں والے، میں آپ پر ایک بار بھی جان ہونے قربان ہونے کے لائق نہیں ہوں۔ جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہی کام بہترین ہے۔
اے نرالی ذات، اے لامکان، تیرا وجود ہمیشہ سے ہے۔ اس دنیا میں ان گنت لوگ خالق کو پکارا کرتے ہیں، بے شمار لوگ اس سے محبت کرنے والے ہیں، بے شمار لوگ اس کی پوجا کرنے والے ہیں، بے شمار لوگ اپنے جسم کو تھکا کر اس رب کی طرف دھیان لگاتے ہیں، بے شمار لوگ منہ سے مذہبی کتابوں اور ویدوں کی تلاوت کر رہے ہیں، بے شمار لوگ یوگ میں جذب رہ کر من کو دنیاوی لگاؤ سے پاک رکھتے ہیں، بے شمار ایسے عقیدت مند ہیں جو اس خوبیوں والے رب کی خوبیوں پر غور و فکر کر کے علم حاصل کرتے ہیں، بے شمار لوگ سچائیوں کو جاننے والے یا خدمت خلق کے راستے پر چلنے والے یا صدقہ و خیرات کرنے والے ہوتے ہیں، لاتعداد جنگجو جنگ کے میدان میں دشمن کا سامنا کرتے ہوئے ہتھیاروں کی مار برداشت کرتے ہیں، ان گنت انسان خاموش رہ کر اپنے آپ کو واحد گرو کی عبادت میں غرق کر دیتے ہیں، اس لیے مجھ میں اتنی عقل کہاں کہ میں اس ناقابل بیاں واحد گرو کی قدرت پر غور و فکر کر سکوں۔ اے لامحدود شکلوں والے، میں آپ پر ایک بار بھی جان قربان کرنے کے قابل نہیں ہوں، جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہی کام اچھا ہے۔ اے نرالی ذات، اے لامکان، تیرا وجود ہمیشہ سے ہے۔ اس دنیا میں بے شمار انسان شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں اور جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہیں، بے شمار لوگ چور اور ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو کھانا نہیں چاہیے، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کا مال چرا کر کھاتے ہیں، بے شمار انسان ایسے ہیں جو دوسرے لوگوں پر ظلم و جبر کرتے ہیں اور ظلم و ستم ڈھا کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بہت سے بے دین انسان جو دوسروں کا گلا کاٹ کر قتل کرنے کا گناہ کما رہے ہیں، ان گنت گناہ گار گناہ کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، بے شمار جھوٹی فطرت کے لوگ غلط بیانی میں مصروف رہتے ہیں، بے شمار انسان ایسے ہیں جو اپنی ہوشیار عقل کی وجہ سے زہر کا کھانا کھاتے ہیں، بہت سے لوگ دوسروں کی توہین کر کے اپنے سر پر گناہ کا بوجھ ڈالتے ہیں۔ شری گرو نانک دیو جی خود کو کمتر بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ظالم مخلوق یعنی تامسی اور شیطانی دولت کی فطرت کو بیان کیا ہے۔ اے لامحدود شکلوں والے، میں آپ پر ایک بار بھی قربان ہونے کے قابل نہیں ہوں، جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہی کام اچھا ہے۔ اے نرالی ذات، اے لامکان، تیرا وجود ہمیشہ سے ہے۔ اس خالق کی تخلیق میں بے شمار نام اور لاتعداد جگہوں والی مخلوق گھوم رہی ہے، یا اس دنیا میں نرالی ذات کے بہت سے نام ہیں اور بہت سے مقامات ہیں، بے شمار ناقابل تصور قوم ہیں، لیکن جو لوگ اس کی تخلیق کی ریاضت کرتے ہوئے لفظ بے شمار استعمال کرتے ہیں ان کے سر پر بھی بوجھ ہے۔ اس غیر متشکل رب کا نام لفظوں سے ہی لیا جا سکتا ہے،
اس کی تسبیح الفاظ سے ہی ہو سکتی ہے۔ واحد گرو کی صفات کا علم بھی لفظوں کے ذریعے ہو سکتا ہے اور اس کی تعریف بھی الفاظوں کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے۔ الفاظوں کے ذریعے ہی اس کی آواز لکھی اور بولی جا سکتی ہے۔ الفاظوں کے ذریعے ہی دماغ پر لکھے ہوئے اعمال کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جس واحد گرو نے یہ کرم لیکھ لکھے ہیں اس کے دماغ میں کوئی کرم لیکھ نہیں ہے، یعنی اس کے اعمال کو نہ کوئی بتا سکتا ہے اور نہ ان کا حساب رکھ سکتا ہے۔ جس طرح واحد گرو انسانوں کے حکم کے مطابق حکم دیتے ہیں ان کے اعمال کے مطابق، اسی طرح وہ اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے۔ خالق نے اس دنیا کو جتنا پھیلایا ہے وہ سب نام صورتیں ہی ہیں، کوئی بھی مقام اس کے نام سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے مجھ میں اتنی عقل کہاں کہ میں اس ناقابل بیاں واحد گرو کی قدرت پر غور و فکر کر سکوں۔ اے لامحدود شکلوں والے، میں آپ پر ایک بار بھی جان قربان ہونے کے قابل نہیں ہوں۔ جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہی کام اچھا ہے۔ اے نرالی ذات، اے لامکان، تیرا وجود ہمیشہ سے ہے۔ اگر یہ جسم، ہاتھ، پیر یا کوئی اور حصہ گندا ہو جائے تو پانی سے دھو لینے سے اس کی مٹی اور گندگی صاف ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کپڑا پیشاب وغیرہ سے ناپاک ہو جائے تو اسے صابن سے دھویا جاتا ہے۔ اگر انسان کی عقل بد اعمالیوں کی انجام دہی سے داغدار ہو جائے تو وہ واحد گرو کے نام کی تسبیح کرنے سے ہی پاک ہو سکتی ہے۔ نیکی اور بدکاری صرف کہنے کے لیے نہیں، لیکن اس دنیا میں رہ کر جیسے جیسے اعمال انجام دیے جائیں گے وہی دیوتا دھرم راج کے ذریعے بھیجی گئی تصویریں لکھ کر لے جائیں گے، یعنی اس سرزمین پر کیے جانے والے ہر اچھے اور برے کاموں کا حساب اس کے ساتھ ہی جائے گا، جس کے مطابق اسے جنت یا جہنم ملے گی۔ تو انسان خود ہی کرم کا بیج بوتا ہے اور خود ہی اس کا پھل پاتا ہے۔ گرو نانک نے کہا ہے کہ انسان اس جہان میں اپنے اعمال کے ثمرات سے لطف اندوز ہونے کے لیے واحد گرو کے حکم سے آتے رہیں گے، یعنی انسان کے اعمال اسے مرنے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں واپس لائیں گے۔ نیز واحد گرو انسانوں کے اعمال کے مطابق اسے پھل عطا کرتا ہے۔ زیارت، مراقبہ، جانداروں پر احسان کر کے اور بے لوث عطیات دینے سے اگر کوئی شخص عزت حاصل کرتا ہے تو وہ انتہائی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے رب کے نام کو دل میں محبت کے ساتھ سنا اور اس پر مسلسل غور کیا ہے، انہوں نے اپنی اندرونی گندگی کو دھو لیا اور اس کی غلاظت کو دور کیا۔ یعنی اس انسان نے اپنے دل میں بسے ہوئے واحد گرو میں جذب ہو کر اپنی ضمیر کی غلاظت کو صاف کر لیا ہے۔ اے خوبصورت صفات والے، آپ میں تمام خوبیاں ہیں، مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ اعلیٰ کردار والے خوبیوں کو اپنائے بغیر رب کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ اے بے شکل رب، آپ ہمیشہ فتح مند رہیں، آپ فلاح و بہبود کا مجسمہ ہیں،
آپ برہما کی شکل ہیں، آپ سچے ہیں، باشعور ہیں اور ہمیشہ مسکراتے ہوئے ہیں۔ واحد گرو نے جب یہ دنیا بنائی تھی، کون سا وقت، کون سی تاریخ اور کون سا دن تھا؟ تب کون سا موسم، کون سا مہینہ تھا جب یہ پھیل گیا تھا؟ یہ سب کون جانتا ہے؟ کائنات کے پھیلاؤ کا صحیح وقت بڑے بڑے اہل علم، راہب وغیرہ بھی نہیں جان سکے۔ اگر انہیں علم ہوتا تو ویدوں یا مذہبی کتابوں میں اس کا ذکر ضرور ملتا۔ اس وقت کا علم تو قاضیوں کو بھی نہیں ہو سکا۔ اگر انہیں علم ہوتا تو قرآن وغیرہ میں اس کا ذکر ہوتا۔ اس دنیا کی تخلیق کا دن، وقت، موسم اور مہینہ وغیرہ کوئی یوگی بھی نہیں جان سکتا۔ اس کے بارے میں جو اس جہان کا بنانے والا ہے، انہیں ہی علم ہو سکتا ہے کہ یہ تخلیق کب پھیلی تھی۔ میں کس طرح اس نرالی ذات کا کمال بیان کروں، کیسے اس کی تعریف کروں، کس طرح اس کی تفصیل بیان کروں اور اس کے راز سے کیسے باخبر ہو سکتا ہوں؟ ست گرو جی کہتے ہیں کہ کہنے کو تو ہر کوئی ایک دوسرے سے زیادہ عقل مند بن کر اس رب کی حمد و ثنا کرتا ہے، لیکن واحد گرو عظیم ہے، اس کا نام اس سے بڑا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کے کرنے سے ہی ہو رہا ہے۔ اے نانک، اگر کوئی شخص اس کی خوبیوں کو جاننے کی بات کرتا ہے تو وہ آخرت میں جا کر عزت نہیں پاتا، یعنی اگر کوئی انسان اس لافانی شکل کے راز کو جاننے پر فخر کرتا ہے تو اسے اس دنیا میں تو کیا، آخرت میں بھی عزت نہیں ملتی۔ ست گرو جی عام آدمی کے ذہن میں 7 آسمان اور 7 پتال ہونے کے شبہات کو ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں، دنیا کی تخلیق میں پتال در پتال لاکھوں ہی ہیں اور آسمان در آسمان بھی لاکھوں ہی ہیں۔ ویدوں اور بڑی کتابوں میں بھی یہی ایک بات کہی گئی ہے کہ اسے ڈھونڈنے والے آخری سرے تک اسے ڈھونڈ کر تھک چکے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کے انجام تک نہیں پہنچ پایا۔ اس چیونٹی کی طرح نہیں ہو سکتا اگر ان کے ذہن سے واحد گرو نہ بھول گیا ہوتا۔ اس غیر متشکل رب کی تعریف کی کوئی انتہا نہیں، اور یہ کہہ کر بھی اس کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ خالق کے حکم سے بنائی ہوئی کائنات کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن جب وہ دیتا ہے تو بھی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے دیکھنے اور سننے کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی وہ نرالی ذات ہر چیز کا دیکھنے والا ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ واحد گرو کے دل کی پوشیدہ بات کیا ہے، اس کا علم بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس کائنات کی جو توسیع کی ہے، اس کی انتہا یا حد کو بھی معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ابتدا اور انتہا کا بھی علم نہیں ہو سکتا۔ بہت سے جاندار اس کی انتہا تک رسائی کے حصول کے لیے رو رہے ہیں، لیکن اس لامحدود ابدی غیر متشکل واحد گرو کی انتہا تک رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس کی خوبیوں کی انتہا کا علم کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس برہما کی جتنی حمد و ثنا، بناوٹ اور خوبیاں بیان کی جائیں وہ اتنی ہی زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔ واحد گرو عظیم الشان ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے، لیکن اس عظیم الشان رب کا نام سب سے بڑا ہے۔ اگر کوئی طاقت اس سے بڑی یا اونچی ہے تو وہی اس اعلیٰ مالک کو جان سکتی ہے۔ رب خود کو جانتا ہے یا جان سکتا ہے، کوئی بھی اور نہیں۔
सदगुरु नानक देव जी का बयान है कि वो फजलो करम का समुंदर इंसानों पर हमदर्द व मेहरबान होकर उनके अमाल के मुताबिक उन्हें हर चीज़ अता करता है। उनके इतने एहसानात हैं कि उसे लिखने की सलाहियत किसी में भी नहीं है। वो बहुत सी नेमतों को अता करने की वजह से अजीम है, लेकिन उसकी ज़ात में हिर्स व लालच का नामो निशान नहीं है। बहुत से लातादाद योद्धा उसके फजलो एहसान के ख्वाहिशमंद हैं। उनकी तादाद से मुतल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। बहुत से इंसान वाहिगुरु के अता करदा अशिया से बुराइयों में लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए लड़ते लड़ते फना हो जाते हैं। बहुत से इंसान गैर मुतशक्किल रब की दी हुई चीज़ों को लेकर मुकर जाते हैं। बहुत से बेवकूफ़ लोग रब की पैदा की हुई नेमतों को इस्तेमाल में लाते हैं और उस रब को कभी याद नहीं करते। बहुत से लोग अक्सर गम और भूख की आजमाइश में मुब्तला रहते हैं, क्योंकि ये उनके अमाल में लिखा होता है। लेकिन ऐसे लोग ऐसी आजमाइश को सिर्फ उस वाहे गुरु की नेमत ही समझते हैं। इन्हीं मुसीबतों की वजह से ही इंसान वाहे गुरु को याद करता है। हुक्म रब के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने से ही इंसान संसार की ग़ुलामी से निजात पाता है। इसके लिए कोई दूसरा तरीका हो कोई भी नहीं कह सकता। यानी हुक्म रब के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के अलावा इस संसार की ग़ुलामी से निजात पाने का कोई और तरीका नहीं बता सकता। अगर कोई इंसान जहालत की वजह से इसके बारे में बयान करने की कोशिश करे तो फिर उसे ही मालूम होगा कि कानून शिकने की वजह से उसके चेहरे पर कितने ज़ख्म आए हैं। वाहिगुरु कायनात की तमाम मखलूक़ात की ज़रूरियात को जानता है और उन्हें खुद ही चीज़ें मुहैया भी करता है। इस हकीकत का इंसानों को इकरार है कि इस जहान में सभी इंसान रब के शुक्रगुजार नहीं हैं। रब खुश होता है और उस शख्स को ताकत और कुव्वत अता करता है जो उसकी हम्दो सना बयान करता है। ए नानक, वो बादशाहों का भी बादशाह बन जाता है, यानी उसे आला और बेहतरीन पोजीशन, बेहतरीन मर्तबा हासिल होता है। रब की वो सिफ़ात जो बयान नहीं की जा सकती वो अनमोल हैं और उस रब का ध्यान अनमोल कारोबार है। ये उम्दा कारोबार की रहनुमाई करने वाले सन्नत भी अनमोल ताजिर हैं और इन संतों के पास जो मौजूद खूबियों की दौलत है वो भी अनमोल है। जो लोग इन संतों के पास रब की रज़ा के लिए आते हैं वो भी अनमोल हैं और जो खूबियाँ वो उनसे हासिल करते हैं वो भी अनमोल हैं। गुरु सिख की एक दूसरे के लिए मोहब्बत अनमोल है। गुरु की मोहब्बत से रूह को मिलने वाली खुशी भी अनमोल है। गैर मुतशक्किल रब का इंसाफ भी अनमोल है, उसकी अदालत भी अनमोल है। गैर मुतशक्किल रब का इंसाफ करने वाला तराजू अनमोल है और जानदारों के अच्छे बुरे अमाल को तोलने के लिए पैमाना भी अनमोल है। रब का फराहम करदा सामान भी अनमोल है और उन चीज़ों का निशान भी अनमोल है। रब का जानदार पर होने वाला फजल भी अनमोल है और उसका हुक्म भी अनमोल है। वो रब बहुत अनमोल है
اس کا قرب سے بیان کرنا ناممکن ہے۔ لیکن بہت سے اس رب کے چاہنے والے ان کے فضائل بیان کر کے، یعنی ان کی تعریف کرتے ہوئے ماضی، مستقبل اور حال میں ان میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ 4 وید اور 18 پرانوں میں بھی ان کی شان بیان ہوئی ہے۔ جو لوگ اسے پڑھتے ہیں وہ بھی اس رب کے بارے میں بیان دیتے ہیں۔ خالق برہما اور آسمانی رب اندر بھی ان کی انمول خصوصیات کو بیان کرتے ہیں۔ پہاڑوں کا دیوتا کرشنا اور ان کی گوپیاں بھی اس غیر متشکل رب کی حمد کرتی ہیں۔ عظیم دیو اور گورکھ وغیرہ سادھو بھی اس کی شہرت بیان کرتے ہیں۔ اس خالق نے اس دنیا میں جتنی بھی تدبیریں کی ہیں وہ بھی اس کی شان بتاتی ہیں۔ تمام شیاطین اور دیوتا بھی اس کی بزرگی کے معترف ہیں۔ دنیا کے تمام نیکوکار انسان، نارد وغیرہ، راہب و بزرگ اور دیگر عقیدت مند اس کی تعریف کے گیت گاتے ہیں۔ کتنے ہی جاندار حال میں کہہ رہے ہیں اور کتنے ہی زمانہ آئندہ میں کہنے کی کوشش کریں گے۔ وہ زیرو ہے جو زمانہ گزشتہ میں کہتے ہوئے اپنی زندگی کو ختم کر چکا ہو۔ اتنے تو ہم گن چکے ہیں، اگر اتنے ہی اور بھی ساتھ ملا لیے جائیں تو بھی کسی ذریعے سے اس کی شایان شان تعریف کر نہیں سکتا۔ جتنا وہ خود کو پھیلانا چاہتا ہے اتنا ہی وسیع ہو جاتا ہے۔ شری گرو نانک دیو جی کہتے ہیں کہ وہ حقیقی ذات جس کی کوئی شکل نہیں ہے، وہ خود ہی اپنی لازوال لا تعداد صفات کو جانتا ہے۔ اگر کوئی فضول بولنے والا واحد گرو کی انتہا بتائے کہ وہ اتنا ہے تو اس سے انتہائی درجے کا بیوقوف شمار کیا جاتا ہے۔ اس نگراں واحد گرو کا دروازہ اور گھر کیسا ہے جہاں وہ بیٹھ کر کل کائنات کو سنبھال رہا ہے۔ یہاں ست گرو جی اس سوال کے پس منظر میں جواب دیتے ہیں، اے انسان، اس کے دربار میں مختلف قسم کے بے شمار آلات گونج رہے ہیں اور کتنے ہی ان کو بجانے والے موجود ہیں۔ کتنے ہی راگ ہیں جو راگنیوں کے ساتھ وہاں گائے جا رہے ہیں، اور ان راگوں کو گانے والے کتنے ہی ہیں۔ اس غیر متشکل رب کی حمد ہوا، پانی اور آگ کے دیوتا کر رہے ہیں، اور تمام ذی روحوں کے اعمال کو پرکھنے والا دھرم راجا بھی اس کے در پر کھڑا اس کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ذی روحوں کے ذریعے کیے جانے والے اعمال کو لکھنے والا چتر گپت بھی اس واحد گرو کی ثنا کرتا ہے، اور دھرم راجا چتر گپت کے ذریعے لکھے جانے والے نیک اعمال میں غور کرتا ہے۔ واحد گرو کے تجویز کردہ عظیم شیو، برہما اور ان کی دیویاں شکتی یعنی جو خوبصورت ہیں، ہمیشہ اسی رب کی تعریف کرتے ہیں۔ اے واحد گرو، تمام دیوتا اور آسمانوں کے دیوتا اندر اپنے تخت پر بیٹھا دیگر دیوتاؤں کے ساتھ مل کر تمہارے در پر کھڑا تمہاری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ نیک لوگ سمادھیوں میں موجود آپ کی حمد کرتے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں وہ علم کی روشنی میں آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ تمہاری حمد برہما کا بیٹا ستی اور مطمئن لوگ بھی کرتے ہیں، اور طاقتور جنگجو بھی تمہاری عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام دانشور اور حواس پر قابو پانے والے متقی و پرہیزگار زمانوں سے ویدوں کو پڑھ پڑھ کر اس واحد گرو کی حمد کر رہے ہیں۔
دل کو لبھانے والی تمام خوبصورت خواتین جنت، جہنم میں اور دنیا جہان میں آپ کی حمد کر رہی ہیں۔ غیر متشکل رب کے بنائے ہوئے 14 جواہرات، دنیا کی 68 زیارت گاہیں اور ان میں موجود پیر و بزرگ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تمام جنگجو انتہائی طاقتور بہادر واحے گرو کی حمد کرتے ہیں۔ تخلیق کے چاروں ذرائع، یعنی نمبر 1 انڈے کے ذریعے پیدا ہونا، نمبر 2 رحم مادر سے پیدا ہونا، نمبر 3 فصلات سے پیدا ہونا، نمبر 4 زمین سے پیدا ہونا بھی اس کی قدرت بتاتے ہیں۔ نوکھنڈ یعنی 9 افسانوی بر اعظم دائرے اور ساری دنیا جو خالق نے بنا کر تیار کر رکھی ہے، وہ سب تیری تعریف کرتے ہیں۔ حقیقت میں وہی تیری عظمت کو بیان کر سکتے ہیں جو تیرے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، تیرے نام کے رسیا ہیں اور جو تجھے اچھے لگتے ہیں۔ بہت سے اور بھی کئی ایسے زیروح مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں جو تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اے نانک، میں کہاں تک ان پر غور کروں، یعنی حمد کرنے والے زیروحوں کو کس حد تک شمار کروں۔ وہ حق ذات واحے گرو ماضی میں بھی تھی، وہی کریم غیر متشکل ذات حال میں بھی ہے، وہ مستقبل میں ہمیشہ رہے گا۔ وہ خالق واحے گرو نہ پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جس خالق کائنات واحے گرو نے رنگ برنگی طرح طرح کی شکلیں اور مختلف حیوانات کی تخلیق اپنی قدرت سے کی ہیں، اپنی اس کائنات کو پیدا کر کے وہ اپنی منشا کے مطابق ہی دیکھتا ہے، یعنی اس کائنات کی دیکھ بھال اپنی مرضی کے مطابق ہی کرتا ہے۔ جو بھی اس واحے گرو کو بھلا لگتا ہے وہی عمل وہ کرتا ہے اور مستقبل میں کرے گا۔ اس کو حکم دینے والا اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ گرو نانک جی نے فرمایا ہے کہ اے انسان، وہ واحے گرو شاہوں کا شاہ یعنی شہنشاہ ہے، اس کا حکم مان کر زندگی گزارنے میں ہی بھلائی ہے۔ گرو جی کہتے ہیں کہ اے متقی انسان، تم کو قناعت کی کرنسی، برائیوں سے شرم کا برتن، گناہوں سے پاک ہو کر آخرت والا حیا کا لباس پہن کر اور جسم واحے گرو کے ذکر میں ہی لگائے رکھنا چاہیے۔ موت کو یاد کرنا تیری دستک ہے، جسم کو پاک رکھنا یوگا کا ہتھیار ہے، واحے گرو پر پختہ یقین تمہارا ڈنڈا ہے۔ ان سب خوبیوں کو قبول کرنا ہی ایک حقیقی یوگی کا بھیس ہے۔ دنیا کے تمام زیروحوں میں تمہاری محبت ہو، یعنی ان کے دکھ سکھ کو تم اپنا دکھ سکھ سمجھو۔ یہی تم یوگیوں کا سب سے اعلیٰ فرقہ ہے۔ ہوس اور برائیوں سے دماغ کو فطا کرنا دنیا کو فطا کرنے کے مترادف ہے۔ سلام، صرف اس سرگن کی شکل نراکار کو سلام، جو سب کی اصل بے رنگ خالص شکل، بے اصل ناقابل فنا ہے۔ اے انسان، غیر متشکل رب کے ہمگیر علم کا ذخیرہ بننا تمہاری خوراک ہے، تمہارے دل کی رحمت ذخیرہ ہوگی، کیونکہ رحم کرنے سے ہی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ شعوری طاقت جو ہر واقعے میں ظاہر ہو رہی ہے، وہ آواز کی طرح ہے۔ جس نے ساری تخلیق کو ایک دھاگے میں باندھ رکھا ہے، وہی خالق روح اعلیٰ ہے۔ تمام ردیاں اور سدیاں مختلف قسم کے ذائقے ہیں۔ اتفاق و اختلاف کے دونوں اصول مل کر اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اعمال کے مطابق ہی زیروحوں کو ان کا مقدر ملتا ہے۔ سلام ہے، صرف اس ایک اکیلی بے مثال ہستی کو سلام ہے، وہ جو سبھی کی اصل بے رنگ مقدس ہستی، بے اصل لافانی اور ناقابل تغیر ہے۔ ایک برہمن کے کسی پراسرار آلے سے مایا کی زچگی سے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک برہما یعنی خالق دنیا کے طور پر، ایک وشنو
یعنی دنیا کے رکھوالے کے طور پر، اور شیو یعنی تباہ کرنے والے کے طور پر دربار لگا کر بیٹھ گئے۔ جس طرح واحے گرو کو بھلا لگتا ہے اسی طرح وہ ان تینوں کو چلاتا ہے، اور جیسا اس کا حکم ہوتا ہے ویسے ہی کام یہ دیو کرتے ہیں۔ وہ واحے گرو تو ان تینوں کو ابتدا اور آخر میں دیکھ رہا ہے، لیکن ان کی وہ غیر مرئی شکل و صورت سے پاک شکل نظر نہیں آتی۔ یہ ایک حیران کن بات ہے۔ سلام ہے، صرف اس ایک اکیلی بے مثال ہستی کو سلام ہے، جو سبھی کی اصل، بے رنگ، مقدس ہستی، بے اصل اور لافانی دیکھ رہا ہے۔ اس کی نشست گاہ ہر جگہ ہے، ہر جہاں میں ہے، اور ہر جہاں میں اس کا خزانہ ہے۔ اس واحے گرو نے ایک ہی وقت میں تمام خزانے بھر دیے ہیں۔ وہ خالق مخلوق کو بنا کر دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ اے نانک، شکل و صورت سے پاک حق ذات کی پوری تخلیق بھی حق ہے۔ سلام ہے، صرف اس ایک اکیلی بے مثال ہستی کو سلام ہے، جو سبھی کی اصل، بے رنگ، مقدس ہستی، بے اصل اور لافانی ہے۔ ایک زبان سے لاکھ زبان ہو جائیں، پھر لاکھ سے 20 لاکھ ہو جائیں، پھر ایک ایک زبان سے لاکھ لاکھ بار اس دنیا جہاں کے رب کا ایک نام کا تلفظ کریں، یعنی اس پروردگار کے نام کا ذکر کیا جائے۔ اس راستے سے شوہر اور واحے گرو سے ملانے والے نام کی سیڑھیاں چڑھ کر ہی اس بے مثال رب سے ملاپ ہو سکتا ہے۔ ویسے تو عارفین کی بڑی بڑی باتیں سن کر بری روحیں بھی جسمانی شعور میں نقل کرنے کی خواہش رکھتی ہیں، لیکن گرو نانک جی کہتے ہیں کہ اس واحے گرو کا حصول تو اس کی مہربانی سے ہی پایا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو خیالی لوگوں کی خیالی باتیں ہی ہیں۔ واحے گرو کے فضل کے بنا اس روح میں کچھ بھی کہنے اور چپ رہنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی زبان نہ چلا پانا روح کے اختیار میں نہیں ہے، مانگنے کی بھی اس میں طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی کچھ دینے کی صلاحیت ہے۔ اگر ذی روح چاہے کہ میں زندہ رہوں تو بھی اس میں طاقت نہیں ہے، کیونکہ کئی بار انسان علاج کے دوران مر جاتا ہے، مرنا بھی اس کے بس میں نہیں ہے۔ دھن، دولت، زمین، جاندار اور شان و شوکت حاصل کرنے میں بھی اس ذی روح کی کوئی طاقت ہے جن کے لیے دل میں جو جنون ہوتا ہے۔ آسمانی کتابوں کے علم پر غور کرنے کی بھی اس میں طاقت نہیں ہے۔ دنیا سے آزاد ہونے کے لیے شاستروں میں بتائے گئے طریقوں کو اختیار کرنے کی طاقت بھی اس میں نہیں ہے۔ جس واحے گرو کے ہاتھ میں طاقت ہے وہی پیدا کر کے دیکھ رہا ہے۔ چاہیے کہ اس دنیا میں نہ کوئی نئے اختیار سے کمتر ہے نہ برتر ہے۔ گرو نانک جی کہتے ہیں کہ پھر تو یہی جاننا کہ رب جس کو اعمال کے مطابق جیسا رکھتا ہے ویسا ہی وہ رہتا ہے۔ وہ راتیں، موسم، تاریخیں، ہفتہ واریاں، ہوا، پانی، آگ اور جہنم وغیرہ سب وہم ہیں۔ خالق رب نے اس میں زمین کی شکل میں ایک دھرم شالہ قائم کر کے رکھی ہے، اسی کو اعمال کی دنیا کہتے ہیں۔ اس دھرم شالہ میں کئی طرح کی مخلوقات ہیں جن کے پاس مختلف قسم کے مذہبی اعمال کی ادائیگی کا طریقہ ہے، اور ان کے گورے کالے مختلف طرح کے کردار ہیں، ان کے مختلف طرح کے لاتعداد نام ہیں۔ دنیا میں گھوم رہے ان مختلف حیوانوں کو اپنے اچھے اعمال کے حساب سے ہی ان پر غور کیا جاتا ہے۔ غور کرنے والا وہ شکل و صورت سے پاک خود بھی سچا ہے، اس کا دربار بھی سچا ہے۔
وہی اس کے دربار میں شان والے ہوتے ہیں جو سچے اولیاء ہیں، جن کے ماتھے پر مہربان واحد گرو کی مہربانی کا نشان لگا ہوا ہوتا ہے۔ رب کے حضور میں کچے پکے ہونے کا امتحان ہوتا ہے۔ اے نانک، اس سچائی کا فیصلہ وہاں جا کر ہی ہوتا ہے۔ نیک اعمال کی دنیا کا یہی قانون ہے جو پچھلی سطروں میں کہا گیا ہے۔ گرو نانک جی اب علمی دنیا کے برتاؤ کو بیان کرتے ہیں۔ اس دنیا میں کتنی اقسام کی ہوا، پانی، آگ ہیں، اور کتنی ہی شکلیں کرشن اور شیو کی ہیں۔ کتنے ہی برما اس دنیا میں مختلف شکلوں اور رنگوں کی صورت میں مخلوقات پیدا کرتے ہیں۔ کتنے ہی کرم بھومی، سمیر پہاڑ، قطب کے عقیدت مند اور ان کے پیغام لانے والے ہیں۔ سیارے اور چاند بھی کتنے ہیں، کتنے ہی سورج، کتنے ہی دائرے اور ملک کی قسمیں ہیں۔ کتنے ہی سادھو، عالم اور دیوتا ہیں، کتنی ہی دیویوں کی شکلیں ہیں، کتنے ہی دیوتا، راکشس اور بابا ہیں، اور جواہرات سے بھرپور کتنے ہی سمندر ہیں۔ کتنے ہی تخلیق کے ذرائع، یعنی انڈے کے ذریعے پیدا ہونا، رحم مادر سے پیدا ہونا، کتنے ہی تعلیم کے ذرائع ہیں۔ مخالف و مواقف کتنے ہی بادشاہ اور کتنے ہی راجا ہیں۔ کتنی ہی آسمانی علوم ہیں، ان کے خدمت گار بھی کتنے ہی ہیں۔ گرو نانک جی کہتے ہیں اس کی تخلیق کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ان سب کا انجام کا ادراک علم کے میدان میں جانے سے ہوتا ہے، جہاں روح علم کی گاڑی بن جاتی ہے۔ علم کے باب میں جو علم بتایا گیا ہے وہ مضبوط ہے، خوشی موجود ہے۔ اس باب میں سریلی، مسرت انگیز، شاندار، یعنی عمل کے طریقے میں واحد گرو کی عبادت کو اصل مانا گیا ہے۔ واحد گرو کی عبادت کرنے کا عمل کرنے والے عبادت گزاروں کی آواز میٹھی ہے۔ وہاں عمل کے مختلف طریقے ہیں۔ انوکھی خوبصورتی کی شکل والے کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ ان کی باتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ان کی شان بیان کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اسے بعد میں پچھتانا ہی پڑتا ہے۔ وہاں آسمانی و الہامی علم، عقل و دانش پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں پر الہامی علم والے دیو اور کامل ریاست کی حصول یابی کی سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ جن عبادت گزاروں پر واحد گرو کی مہربانی ہوئی، ان کی آواز طاقتور ہو جاتی ہے۔ جہاں پر یہ عبادت گزار موجود ہوتے ہیں وہاں پر کوئی اور نہیں ہوتا۔ ان عبادت گزاروں میں جسم کو جیتنے والے جنگجو، ہوس کو جیتنے والے سپاہی اور دل کو جیتنے والے بہادر ہیں۔ ان میں بھگوان رام پوری طرح رہتے ہیں۔ ان غیر متشکل رام کی جلالی صورت سیتا چاند کی طرح چمکدار اور دل کو ٹھنڈا کرنے والی ہے۔ ایسی شکل حاصل کرنے والوں کی خوبیاں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ وہ عبادت گزار نہ تو مرتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ جن کے دل میں بھگوان رام کی شکل موجود ہوتی ہے وہاں کئی جہانوں کے عبادت گزار رہتے ہیں۔ جن کے دل میں صورت سے پاک حق ذات رہتی ہے
وہ خوشی حاصل کرتے ہیں۔ سچ بولنے والوں کے دل میں وہ غیر متشکل رب رہتا ہے، یعنی جنت جہان میں وہ خوبرو واہ گرو رہتا ہے۔ یہ خالق واہ گرو اپنی مخلوق پیدا کر کے مہربانی سے دیکھتا ہے، یعنی اس کی پرورش کرتا ہے۔ سچائی کی اس سرزمین میں لامحدود افلاک، تقسیم اور کائنات ہے۔ اگر کوئی اس کے آخر کو بیان کرے تو انتہا نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ لامحدود ہے۔ وہاں بہت سے جہان موجود ہیں اور ان میں رہنے والوں کے وجود بھی مختلف ہیں۔ پھر جس طرح وہ قہار واہ گرو کو حکم کرتا ہے، اسی طرح وہ عمل کرتے ہیں۔ اپنے اس پیدا کیے ہوئے جہان کو دیکھ کر اور اچھے اور برے کاموں پر غور کر کے وہ خوش ہوتا ہے۔ گرو نانک جی کہتے ہیں کہ میں نے اس پاک ذات کے جوہر کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے اسے بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ حواس پر قابو پانے کی بھٹی بنو، ضبط کا سنار بنو۔ مضبوط عقل والی تدبیر کرو، گرو علم کا ہتھوڑا ہے۔ غیر متشکل کے خوف کو لازم پکڑو اور سادہ زندگی کو آگ کی تپش بناؤ۔ دل کی محبت کو برتن بنا کر اس میں امرت نام کو گلایا جائے۔ اس سچی ٹکسال میں اخلاقی زندگی کو پیدا کیا جاتا ہے، یعنی ایسی جگہ ہی نیک زندگی بنائی جا سکتی ہے۔ جن پر واہ گرو کی مہربانی ہوتی ہے انہی کو یہ کام کرنے کو ملتے ہیں۔ اے نانک، ایسی نیک مخلوق اس بحر رحمت کی مہربانی کی وجہ سے شکر گزار ہوتی ہے۔ آیت: تمام جہان کی مالک ہوا ہے، پانی باپ ہے اور زمین عظیم ماں ہے۔ دن و رات دونوں دائی اور دائی کے بچے کی طرح ہے، اور ساری دنیا ان دونوں کی گود میں کھیل رہی ہے۔ اچھے اور برے کاموں کا فیصلہ اس واہ گرو کے دربار میں ہوگا۔ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے ہی روح واہ گرو کے قریب یا دور ہوتی ہے۔ جنہوں نے رب کے نام کا ذکر کیا ہے وہ ذکر، تقویٰ وغیرہ سے کی گئی محنت میں کامیاب ہوئے ہیں۔ گرو نانک دیو جی بیان کرتے ہیں کہ ایسے نیک لوگوں کے چہرے روشن ہو گئے ہیں، اور کتنے ہی ذی روح ان کے ساتھ، یعنی ان کی پیروی کر کے ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آمد و رفت کے چکر سے آزاد ہو گئے ہیں۔ عبادت: رب ایک ہے، تمام فتح حیرت انگیز رب کی ہے۔ قابل احترام تلوار جسموں کو ختم کرنے والے کی شکل میں اے رب ہماری مدد کریں۔ 10ویں گرو کے ذریعے سنائی گئی قابل احترام تلوار کی تعریف۔ پہلے تلوار کو یاد کرو، یعنی خدا کو برائیوں کو ختم کرنے والے رب کی شکل میں۔ پھر نانک کو یاد کریں، ان کی روحانی شراکت پر دھیان دیں۔ پھر گرو انگد، گرو امر داس اور گرو رام داس کو یاد کریں اور ان کا دھیان کریں۔ کیا وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ ان کی روحانی شراکت پر دھیان دیں۔ گرو ارجن، گرو ہرگوبند اور محترم گرو ہر رائے کو یاد کریں اور ان کا دھیان کریں، ان کی روحانی شراکت پر دھیان دیں۔
قابل احترام گرو ہر کرشن کو یاد کریں اور ان کا دھیان کریں، جن کے دیدار سے تمام مصائب دور ہو جاتے ہیں۔ ان کی روحانی شراکت پر دھیان دیں۔ گرو تیغ بہادر کو یاد کریں اور پھر روحانی دولت کے 9 ذرائع آپ کے گھر تیزی سے آئیں گے۔ اے رب، براہ کرم ہمیں راستہ دکھا کر ہر جگہ ہماری مدد کریں۔ قابل احترام 10ویں گرو گوبند سنگھ، ان کی روحانی شراکت پر دھیان دیں، ان کو یاد کریں۔ قابل احترام گرو گرنتھ صاحب میں موجود 10 راجاؤں کی الہی روشنی پر غور اور دھیان کریں اور اپنے خیالات کو الہی تعلیمات کی طرف موڑیں اور گرو گرنتھ صاحب کی نظر سے خوشی حاصل کریں۔ بالکل وہی گرو گوبند سنگھ کے 4 بیٹوں کے 5 متعلقین کے اعمال کے بارے میں سوچو۔ 40 شہیدوں کی ناقابل یقین عزم کے بہادر سکھوں کی، نام کے رنگ میں ڈوبے عبادت گزاروں کی، ان میں سے جو نام میں مگن تھے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے نام کا ذکر کیا اور صحبت میں اپنا کھانا کھایا، مفت باورچی خانے شروع کرنے والوں میں سے، حق کی حفاظت کے لیے تلوار چلانے والوں میں سے، دوسروں کی خامیوں کو نظر انداز کرنے والوں میں سے، اوپر سب خالص اور سچے عقیدت مند تھے۔ بالکل وہی گرو ان بہادر سکھ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے ذریعے کی گئی بے مثال خدمات کو سوچیں اور یاد کریں، جنہوں نے اپنے سر قربان کیے لیکن اپنے سکھ مذہب سے دستبردار نہیں ہوئے، جس نے جسم کے ہر جوڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، جس کی کھوپڑی نکال دی گئی، جنہیں پہیوں پر باندھ کر گھمایا جاتا تھا اور ٹکڑوں میں توڑ دیا جاتا تھا، جنہیں آری سے کاٹا گیا تھا، جو زندہ بچ گئے تھے، جنہوں نے گردواروں کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے اپنا سکھ مذہب ترک نہیں کیا، جنہوں نے اپنے سکھ مذہب کو قائم رکھا اور آخری سانس تک اپنے لمبے بالوں کو بچایا۔ بالکل وہی گرو اپنے خیالات کو سبھی آسنوں اور تمام گردواروں کی طرف موڑیں۔ بالکل وہی گرو سب سے پہلے تمام معزز خالصہ یہ دعا کریں کہ وہ آپ کے نام کا دھیان کریں اور ایسے مراقبے کے ذریعے تمام لذتیں اور مسرتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ محترم خالصہ جہاں بھی موجود ہوں اپنی حفاظت اور فضل عطا کریں، مفت باورچی خانہ اور تلوار کبھی ناکام نہ ہو، اپنے عقیدت مندوں کی عزت بنائے رکھیں، سکھ لوگوں پر فتح عطا کریں، قابل احترام تلوار ہمیشہ ہماری مدد کو آئے، خالصہ کو ہمیشہ احترام ملے۔ بالکل وہی گرو براہ کرم سکھوں کو سکھ مذہب کا تحفہ، لمبے بالوں کا تحفہ، سکھ قوانین پر عمل کرنے کا تحفہ، الہی علم کا تحفہ، پختہ یقین کا تحفہ، یقین کا تحفہ اور نام کا سب سے بڑا تحفہ عطا کریں۔ ربا وے گانے بجانے والوں، حویلی اور بنیر ہمیشہ کے لیے موجود رہیں، سچ کی ہمیشہ فتح ہو۔ بالکل وہی گرو تمام سکھوں کے دل شائستہ رہیں اور ان کا علم بلند ہو۔ ربا وے آپ علم کے محافظ ہیں۔ اے سچے والد واہ گرو آپ دین کی شان ہیں، بے بسوں کی طاقت، بے سہارا لوگوں کی پناہ گاہ ہیں۔ ہم آپ کی بارگاہ میں عاجزی سے دعا کرتے ہیں۔ براہ کرم اوپر دعا کو پڑھنے میں ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کریں۔ براہ کرم سب کے مقاصد کو پورا کریں۔ براہ کرم ان سچے عبادت گزاروں سے ملوائیں جن سے مل کر ہم آپ کے نام کو یاد اور دھیان کر سکیں۔ ربا وے سچے گرو نانک کے ذریعے آپ کا نام بلند ہو سکتا ہے اور آپ کی خواہش کے مطابق سب خوشحال ہو سکتے ہیں۔ خالصہ رب کا ہے،
تمام فتح رب کی ہے۔ یہ پیشکش sikhbookclub.com کی جانب سے ہے۔